الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. قادم احترام علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سلام کے ساتھ آج آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد اس ناچیز کی طرف سے پیش کرتا ہوں. جب اثار آقائے دو جہاں سے بڑی کائنات اور موجودات حضور پور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ شان اقدس میں پیش کرنے کی شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس سے بہتر ہم سب مل کر ایک بار ہمارے سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں بآواز بلند تحفہ درود پیش کریں. جھوم کر پڑھ لیجیے. فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں. فرشتوں میں ہے ہنگامہ، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں. فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں. کھلے رحمت کے دروازے، کھلے رحمت کے دروازے، سہیلوں لاکھ آتے ہیں. کھلے رحمت کے دروازے، سہیلوں لاکھ آتے ہیں. فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں. ستاروں سے کہو آنکھیں بچھائے ان کی آمد پر. ستاروں سے کہو آنکھیں بچھائے ان کی آمد پر. کہ ملائک جن کے در پر، ملائک جن کے در پر جھاڑنے کو خاک آتے ہیں. ملائک جن کے در پر جھاڑنے کو خاک آتے ہیں. فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں. عجب رنگی نثار افزا چمن ہے حسن حضرت کا. عجب رنگی نثار افزا چمن ہے حسن حضرت کا. کہ ہنس پڑتے ہیں جو روتے ہوئے غمناک آتے ہیں. کہ ہنس پڑتے ہوئے روتے ہوئے غمناک آتے ہیں. درود پاک پڑھیے. تصور آپ کا دل میں جما کر یا رسول اللہ، تصور آپ کا دل میں جما کر یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، مصطفیٰ کو سب نے دیکھا. یعنی صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا اور کائنات نے بھی دیکھا.
تصور آپ کا دل میں جما کر یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. اور وہ خدا کا نہیں ہوتا، وہ خدا کا نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، وہ خدا کا نہیں ہوتا اور خدا اس کا نہیں ہوتا. جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ. اور بڑے پتے کی بات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا منصب تو یہ ہے کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ میدان محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ میدان محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. درود پاک پڑھے. یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان، یہ زمین و زمان یہ مکین و مکان، یہ مہو مہر و انجم ہے جس کے لیے اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے، کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے. کہ آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی، آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی، آسمان مسکرایا زمین ہنس پڑی، نور والے کا صدقہ اتارا گیا، نور والے کا صدقہ اتارا گیا. نور نے چاند تارے نچھاور کیے، اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے. ہر کلی پھول بن کر مہکنے لگی، ہر کلی پھول بن کر مہکنے لگی، ہر گلستان میں بلبل چہکنے لگی. چہرے صبح پر صد بہار آفری، چہرے صبح پر صد بہار آفری، ابر رحمت نے سب نم کے چھینٹے دیے. اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے. کتنے سینوں میں کینے دلوں میں جلن. بھائی سب تو خوش نہیں ہوتے، ایک تو ناراض ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کون ناراض ہے. کتنے سینوں میں کینے دلوں میں جلن، کتنے کانٹے چمن میں ہے گل پیرہن. ارے پھر رہے ہیں بجھانے کو شمع سونن، روپ بدلے ہوئے کتنے بے روپیے، روپ بدلے ہوئے کتنے بے روپیے.
اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے. خالق کل نے مالک بنایا انہیں. خالق کل اللہ کی ذات ہے اور مالک کل مصطفیٰ کی ذات ہے. خالق اللہ ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا، سرجنہار اللہ ہے، لیکن ہر شے کے مالک مصطفیٰ ہے. اور جہاں جہاں نظر اٹھائی ہے اللہ والوں نے، جن کو اللہ نے بصارت بخش دی ہے، بصیرت دی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر شے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے. ہر شے پر مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک اتنا یہ پیارا نام ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے جب بھی شکل مصطفیٰ کے نام کی بن جاتی ہے. خالق کل نے مالک بنایا انہیں، وہ ہے مختار کل، وہ ہے سردار کل. آج طرح طرح کے فرقے گمراہیاں پھیلانے کے لیے میدان میں آئے ہیں. کوئی یہ بکواس کرتا ہے، کوئی یہ بکواس کرتا ہے. ایمان کا ٹھکانہ کسی کا نہیں ہے، کسی کو عمل پہ گھمنڈ ہے. ارے بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ کی بارگاہ میں عمل بڑی چیز ہوتی تو 6 کروڑ برس کا عابد جہنم میں نہ جاتا. 6 کروڑ برس کا عابد یعنی شیطان ابلیس، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں، اس سے بڑا کوئی پرہیزگار، متقی اور عالم بھی نہیں. ارے دنیا کے عالم تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں، اس نے فرشتوں کو پڑھایا ہے. وہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن جب نبی کی تعظیم کا انکار کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سیکنڈ لمحہ بھی خیال نہیں کرا، اس کے کروڑوں سجدوں کا خیال نہیں کیا، اس کی کوئی عبادت کا خیال نہیں کیا. تو نبی کی تعظیم، ارے کس کے کون سے نبی؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ کے پہلے نبی. وہ نبی کی تعظیم، آدم علیہ السلام کے سینے میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا. وہ نور اللہ ہی جانتا تھا. اس نور کی تعظیم کا منکر ہوا تو گیا جہنم میں. تو دیکھیے خالق کل نے مالک بنایا ہے انہیں، وہ ہے مختار کل، وہ ہے سردار کل. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی ہو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. ارے کمبخت، تو قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا کہاں ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے. ارے میرے آقا کو تو اللہ نے وہ اختیار بخشا ہے کہ وہ چاہے تو نمازی کو نماز میں سے بلا لے اور اس کی نماز ٹوٹنے نہ پائے. ارے یہاں سے میں آگے بات کہوں گا کہ اگر کوئی روزہ توڑ دے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لے، جس کے اوپر روزے کا قضا اور کفارہ دونوں فرض ہو جائے، تب بھی حضور اگر کہہ دے کہ لے یہ صدقے کی کھجوریں کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھو. ارے ہم شریعت کے محتاج ہیں، مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ شریعت ان کی محتاج ہے. شریعت بتانے والوں، شریعت مصطفیٰ کے در سے نکلی ہوئی ہے. میرے آقا جو بولے وہ شریعت، آقا جو کرے وہ شریعت. ارے جس کی مرضی سے میاں قبلہ بدل جائے. کھول قرآن دوسرا پارہ. آپ ظہر کی نماز ہے اور اکیلے نہیں، با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے آقا، اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ایک بار اٹھائی، 2 بار اٹھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اشارے کو سمجھ گیا کہ محبوب کیا چاہتا ہے، محبوب کیا چاہتا ہے. اسی وقت رب نے نماز کے اندر فرما دیا، اے محبوب تو چاہے ادھر قبلہ منہ پھیر دے تیرا. آپ اتر کی طرف تھے، مسجد قبلہ کہاں تک کے رہا؟ ہجری سن 2 تک.
ہجری سن 2 تک حضور نے اسی کی طرف اور سب نے قبلہ اول مسجد اقصی کے اندر جو پیلسٹین میں ہے وہاں اس طرف منہ کر کے نماز سب نے پڑھی، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آج بھی ظہر کی نماز میں نیت وہی کر کے کھڑے ہیں، لیکن دل یہ نہیں چاہتا کہ اب اسے میں قبلہ بناؤں۔ آپ کا دل کعبے کی طرف، مکہ معظمہ حرم شریف کی طرف پھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب تو چاہتا ہے تو قبلہ بدل دے۔ میرے آقا نے چالو نماز میں اتر سے دکھن کی طرف ہو گئے۔ میاں مدینہ شریف جاؤ تو دیکھنا، مدینہ شریف سے کعبہ دکشن دشا میں ہے، کعبہ دکشن میں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ اتر کی طرف سے پوری اکھی دشا چینج کر لی۔ ارے آقا نے تو بدلا، پیچھے جماعت کھڑی ہے۔ پیچھے کون کھڑا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، سارے آپ کے مقتدی ہیں اور اقتدا کر رہے ہیں۔ کسی نے چوں نہ کیا، کسی نے چاں آواز نہ بولی، حضور پھرے، صحابہ پھر گئے۔ یہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ورنہ کہتے حضور نماز کی سرحد ٹوٹ گئی۔ سرائی کے نماز کے اندر قبلہ ہونا فرض ہے۔ اگر قبلے سے تمہارا تھوڑا بھی منہ پھر جائے گا تو تمہاری نماز ختم ہو جائے گی، نماز چلی جائے گی، وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ ارے دیکھو یہ ہمارے لیے ہے، اس شریعت کے قانون ہمارے لیے ہے، اللہ کے حبیب کے لیے نہیں۔ اور حبیب کی جو اقتدا کر رہے تھے وہ صحابہ تھے، وہ تو یہ جانتے تھے کہ قانون کو ہم کیا جانے، مصطفیٰ جس طریقے سے کرائیں گے اس طریقے سے کر لیں گے۔ تو یہ آج کے جیسے تھوڑے مسلمان تھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ ابھی نہیں تھا، وہ نہیں تھا، فلانا، ایسا اس زمانے میں نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی ہتھیلی رکھ دیتے تھے، جس کے تھوک کو صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور دونوں ہاتھ میں مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ کسی صحابی نے حضور کے تھوک کو دھرتی پہ گرنے نہیں دیا۔ اگر صحابی موجود ہے تو حضور کا تھوک زمین پہ پڑا نہیں ہے۔ ارے میاں جس کا تھوک زمین پہ نہ گرنے دے، کیا اس کا خون گرنے دیں گے؟ ان کا خون گرنے دیں گے؟ ارے جب میدان احد میں خون آپ کا دانت مبارک شہید ہوا اور خون کا قطرہ منہ سے نکلا تو یہ تو جنگ جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا، جبریل کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ ہے، چھٹے آسمان پہ ہے۔ اے جبریل جاؤ، میرے محبوب کے منہ سے خون کا قطرہ نکل چکا ہے، منہ سے نکل چکا ہے، زمین پہ گرنا نہ پڑے، اپنے ہاتھوں میں جھیل لو۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں اتنی سپیڈ میں آیا، اتنی جلدی سے آیا سدرۃ المنتہا سے، اور جب جنگ احد میں آقا کا دانت شہید ہوا لیکن خون کو دھرتی پر اللہ نے گرنے نہیں دیا تھا۔ یہ آقا کی شان ہے میرے گرو دوستوں۔ تو خالق کے کل نے مالک بنایا انہیں، وہ ہے مختار کل، وہ ہے سردار کل، جتنے کونین کے اختیارات ہیں حق تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے۔ مالک کی بات اس کا جو نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، ضرور مانتا ہے۔ جس کے انگلی کے اشارے پہ سورج چلے، سورج کیوں نہ چلے گا؟ مالک مصطفیٰ ہے۔ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، چاند کیوں ٹکڑے نہ ہو جائے؟ مالک مصطفیٰ ہے۔ جس کی انگلیوں سے پانی کی دھارے کیوں نہ بہے؟ پانی تیرا کو بہانا اختیار مصطفیٰ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور کے اختیار کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اختیارات آپ کو عطا کر دیے گئے ہیں۔ آخری شعر ہے،
کہ کاش اجمل کھلے سب کے دل کی کلی. یہ دعائی الفاظ ہے. کاش اجمل کھلے سب کے دل کی کلی اور ہر مسلمان دیکھے عرب کی گلی. میں بھی ایک روز دیکھوں دیار نبی. تو ان کا صدقہ ہے، بار بار بلایا ہے. پھر میں یہ اس میں ترمیم کرتا ہوں کہ میں بھی ہر وقت دیکھوں دیار نبی. آپ سب میرے حق میں دعا کیجیے. اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے. درود پاک پڑھ لیا جائے. سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج آپ کو دوسری جو موئے مبارک کی بھی زیارت کا موقع نصیب ہوگا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ حضور کے بال مبارک تو تھے ہی اپنے گھر پہ. گزشتہ سال ایسا لگ 2-3 مرتبہ بغداد شریف کربلا شریف گئے. وہاں کئی بزرگوں سے ملاقات بھی ہوئی. ایک بزرگ اپنے حیدرآباد میں صوفی، ان سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک آپ کو تحفے میں دیے ہیں. یہ بیچ میں جو پہلے والا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اور جو بیچ میں ہے حضرت امام زین العابدین یعنی شہزادہ امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بال مبارک ہے. اور آخر میں ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک ہے. درود شریف پڑھتے چلیں، دیدار کرتے چلیں. اور بعد میں صلاۃ و سلام اور نیاز قبلے کے جانے کا ہے. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے باولا لے کے جانے کا ہے. وہاں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے بنام مسجد سکینہ. 10 سے 11 وہاں بھی زیارت کرائی جائے گی. اور باہر والے بھی سب مہمان آئیں گے، دوسرے گاؤں والے بھی، اور بھی تبرکات ہے وہ سب زیارت کرائی جائے گی. 11 بجے سب کو بھی نیاز کی دعوت بھی ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. اور اس کے بعد 1 بجے اذان ہے، پہلی جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی. تو وہ کہ محتمین کی طرف سے کیا کہ بابا اعلان کر دے ہر کوئی آ سکتا ہے. یہاں سے میں وہاں جانے والا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابا جلوس میں نہ آئے. مجھے جلوس کی دعوت تو رات کو ملی ہے، مجھے خبر نہیں تھی کہ یہاں جلوس ہے. اب وہ رات کو کہنے آ گئے کہ بابا جلوس میں آ گئے. کہ یہ ہمارا پروگرام تو 8 دن پہلے سے طے ہے، کارڈ بھی چھپ چکے تھے. اس لیے میں یہ تبرکات کو لے کر انشاءاللہ باولے جاؤں گا. آپ بھی شرکت کرنا. جلوس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. بڑا جلوس جو باولا نکلتا ہے وہ اس سال نہیں نکلے گا. دعا کرو انشاءاللہ آئندہ سال ہم ویسے ہی جیسے ہر سال نکالتے ہیں ایسا بڑا جلوس آتی سال بھی نکالیں گے. تو ہر ایک بھائی کو یہاں سے آگے سے آوے اور دیدار کرتے ہوئے نکل جائے، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تاکہ بعد میں دیکھ لو. درود شریف پڑھتے چلے. نیاز نکال کے چھاڑ میں سلام یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
निकले जाओ, आवाज ना करो। Allah
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.